یزید نے حکم دیا، سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ لیکن جس شخص کو یہ حکم سنایا گیا اس نے سر جھکانے کے بجائے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک قافلہ ہے جس میں بوڑھے ہیں، جوان ہیں، پردہ نشین خواتین ہیں اور 6 ماہ کے معصوم بچے بھی ہیں۔ یہ قافلہ مدینے کی خاموش گلیوں سے نکلتا ہے، صحراؤں کی جھلستی گرمی میں سفر کرتا ہے اور کربلا کی مٹی پر آ کر رک جاتا ہے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ تاریخ کا وہ سب سے بڑا سفر تھا جس کی ہر منزل اپنے اندر ایک راز، ایک درد اور ایک پیغام چھپائے ہوئے تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے سن 60 ہجری میں یہ سفر شروع ہوا تھا، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ صرف 10ویں محرم کے میدان جنگ کو جانتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس جنگ سے پہلے مکے سے کربلا تک کا وہ سفر کیسا تھا، وہ کون سی منزلیں تھیں جہاں یہ قافلہ رکا، راستے میں کون سے لوگ ملے، تپتے ہوئے صحراؤں میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کیا باتیں کی، اور وہ کون سے لمحے تھے جب تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے کیے جا رہے تھے۔ آج ہم آپ کو اسی سفر پر لیے چلتے ہیں، منزل بمنزل، لمحہ بلمحہ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور وقت کی دھن میں پیچھے جا کر اس عظیم قافلے کے ساتھ خود بھی سفر کرتے ہیں۔ سن 60 ہجری کا وہ سال تھا جب پورے عالم اسلام میں خاموش بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ دمشق سے ایک ایسی خبر آئی جس نے ہر خاص و عام کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے تخت حکومت سنبھال لیا تھا۔ یزید کا نام اس وقت کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ مدینے کی گلیاں، مکے کے بازار، عراق کے دریا سب جانتے تھے کہ یہ شخص کیا ہے اور اس کا کردار کیسا ہے۔ مدینہ، وہ شہر جہاں ہر گلی میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان تھے، جہاں کی مسجد میں اذان کی آواز دل کو سکون دیتی تھی، جہاں کی ہوا میں ایمان کی خوشبو تھی، لیکن اس وقت اس شہر پر ایک انجانا خوف چھایا ہوا تھا۔ لوگ گھروں میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے، بازاروں میں کم نکلتے اور آنکھوں میں ایک سوال لیے پھرتے کہ آگے کیا ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے 40 سال تک حکومت کی تھی اور ان کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا وہ ایک ایسے شخص سے بھرنے کی کوشش ہو رہی تھی جو اس کا اہل نہیں تھا۔ مدینے کے بزرگ، علماء اور صحابہ کرام کے گھرانے سب جانتے تھے کہ یزید کا کردار کیا ہے۔ شراب، فسق اور بے حیائی جس کی پہچان ہو وہ مسلمانوں کا خلیفہ، یہ سوال ہر ذہن میں تھا، مگر زبان پر لانے کی ہمت کم لوگوں میں تھی۔ ایسے میں سب کی نگاہیں ایک ہی شخصیت پر تھیں، حسین بن علی، نواسہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی ایک ہاں یزید کی حکومت کو قانونی بنا دیتی اور جن کی ایک نا تاریخ کا رخ موڑ سکتی تھی۔ لیکن یزید کو ایک چیز کی ضرورت تھی، اپنی حکومت کو قانونی شکل دینے کے لیے اسے ایک ایسی مہر چاہیے تھی جو صرف خاندان رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہی لگا سکتا تھا۔ اگر حسین بن علی رضی اللہ عنہ اس کی بیعت کر لیں تو پوری دنیا خاموش ہو جائے، اور اگر انکار کریں تو پھر وہ جواب جو یزید نے اپنے خط میں دیا تھا بالکل صاف تھا، سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ دمشق سے ایک قاصد پوری رفتار کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پاس یزید کا خط تھا جو مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کے نام تھا۔ خط کا مضمون مختصر تھا مگر انتہائی خوفناک۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بھی ہو تو بیعت لو، اگر انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ رات کا آخری پہر تھا جب یہ خط ولید کو ملا۔ ولید گھبرا گیا، وہ جانتا تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلوایا جو بنو امیہ کا ایک چالاک اور سخت گیر شخص تھا۔ مروان نے ولید سے کہا، ابھی اسی وقت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اس سے پہلے کہ شہر میں خبر پھیلے ان کا کام تمام کر دو۔ اب ذرا سوچئے، ایک طرف رات کا اندھیرا ہے، دوسری طرف ایک سازش بنی جا رہی ہے، اور تیسری طرف وہ شخص ہے جسے بھی خبر بھی نہیں کہ اس کے لیے کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں اپنے نانا کے شہر میں امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جب ولید کا قاصد پہنچا اور انہیں گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دی تو امام سمجھ گئے کہ وقت آ گیا ہے۔ آپ اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے ایک مختصر دستے کے ساتھ دربار پہنچے، مگر آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ دروازے پر رکنا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ دربار کے اندر کا ماحول بوجھل تھا،
ولید نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یزید کا خط امام کے سامنے رکھا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دانائی سے جواب دیا، مجھ جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کوئی ایسی چیز نہیں جو بند کمروں میں چھپ کے لی جائے، کل جب سب لوگ جمع ہوں تب اس پر بات ہوگی۔ ولید خاموش ہو گیا، لیکن پاس بیٹھے مروان سے رہا نہ گیا۔ اس نے ولید کو ٹوکا، انہیں مت جانے دو، اب ان کا سر قلم کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تاریخی جملہ کہا جس نے دربار کی دیواروں کو ہلا دیا، اے ابن زرقہ، تو مجھے قتل کرے گا، تو نے جھوٹ کہا اور گناہ کا راستہ چنا۔ امام پورے جلال کے ساتھ دربار سے باہر نکل آئے۔ اس رات مدینے کی فضا بدل چکی تھی اور جو فیصلہ اس رات ہوا وہ تاریخ نے کبھی نہیں بھلایا۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ مدینہ جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، امام حسین علیہ السلام کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ آپ جانتے تھے کہ یزید کے کارندے حرم رسول علیہ السلام کی حرمت پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں خون بہے۔ چنانچہ اسی رات امام نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے رہتی دنیا تک حق کی بنیاد رکھ دی۔ آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک آخری ملاقات باقی تھی اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جب مدینہ کی گلیوں پر اندھیرا ہو گیا اور لوگ اپنے گھروں میں سو گئے تو نواسہ رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے۔ آپ کے قدم آہستہ آہستہ اس جگہ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں کی مٹی سے انہیں محبت تھی، یعنی اپنے نانا کا روضہ مبارک۔ امام جانتے تھے کہ وہ اس شہر کو، اس منبر کو، اپنے نانا کی قبر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ الوداع کوئی عام الوداع نہیں تھی۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، قبر انور سے لپٹ گئے اور تڑپ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیے کہ آپ کی امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میری حفاظت نہیں کی، مجھ سے بے وفائی کی۔ یہ میری آپ سے آخری شکایت ہے، جب تک کہ میں آپ سے آ کر مل نہ جاؤں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ لمحہ؟ مجھ سے بے وفائی کی میری آپ سے آخری شکایت ہے۔ وہ لمحہ ایک بیٹا جو جانتا ہے کہ واپس نہیں آئے گا، اپنے نانا کی قبر پر سر رکھ کر آخری بار روتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس رات امام حسین علیہ السلام نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روتے ہوئے سر رکھ دیا اور وہیں آنکھ لگ گئی۔ نیند کی اسی حالت میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے حسین کو گلے لگا لیا، ان کے پیشانی کو چوما اور فرمایا، اے میرے پیارے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت جلد اپنے خون میں لتھڑے ہوئے ہوگے اور تم کربلا کی زمین پر پیاسے ذبح کیے جاؤ گے، اور یہ سب میری امت کے ہاتھوں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مزید فرمایا، اے حسین، تمہارے والدین اور تمہارے بھائی میرے پاس آ چکے ہیں اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یقیناً جنت میں تمہارا ایک ایسا مقام ہے جو تم شہادت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ کا دل مہر شہادت سے سرشار ہو چکا تھا۔ اب کوئی شک باقی نہیں تھا کہ آگے کا راستہ کتنا کٹھن ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مدینہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی عظیم ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور آپ کے مظلوم بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی ماں اور بھائی کی قبروں کو بوسہ دیا، ان سے رخصت لی اور رات کے اس سناٹے میں اپنے پورے خاندان کی یادیں سمیٹ کر گھر واپس لوٹ آئے۔ 28 رجب 60 ہجری کی تاریخ تھی۔ اتوار کی رات کا آخری پہر تھا جب مدینہ کی خاموش گلیوں میں اونٹوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں اس بات کا اعلان تھیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ کوچ کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں ان کا پورا خاندان شامل تھا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار، محمد بن حنفیہ، آپ کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے
اور مقدرات عصمت و طہارت یعنی وہ بیبیاں جن کی قیادت سیدہ زینب علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہی تھیں، جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو مدینہ کے بوڑھے اور جوان اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ حیران و پریشان تھے کہ جس گھر سے علم، امن اور برکتیں بڑھتی تھی، آج وہ گھر خالی ہو رہا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ آپ نے مدینہ چھوڑتے وقت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھا، جس میں اپنے سفر کا اصل مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا: میں کسی فتنے، فساد، غرور یا ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکوں۔ یہ جملہ یاد رکھیے کیونکہ یہی اس پورے سفر کی روح تھی۔ تپتے ہوئے صحرا، تپتے ہوئے ریگستانوں اور پہاڑی راستوں کو عبور کرتا ہوا 5 دنوں کے سفر کے بعد 3 شعبان 60 ہجری کو قافلہ حسینی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا، اور مکہ پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام نے سورہ قصص کی وہ آیت تلاوت فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ اہل مکہ نے جب سنا کہ نواسہ رسول یزید کی بیعت سے انکار کر کے ان کے شہر آ چکے ہیں تو پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مکہ کے لوگ، حج اور عمرے کے لیے آئے ہوئے دور دراز کے مسافر، سب کے سب امام حسین کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ شیب ابی طالب میں امام حسین علیہ السلام کا قیام گاہ بن گیا، جہاں ہر وقت لوگوں کا تانتا بندہ رہتا۔ لوگ آتے، امام سے دین کے مسائل پوچھتے اور ان کے خطبات سنتے۔ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کا قیام چند دن کا نہیں بلکہ تقریباً 4 ماہ رہا، اور پھر کوفے سے خطوط آنا شروع ہوئے، پہلے 2، پھر 10، پھر سینکڑوں اور پھر ہزاروں۔ کوفہ جو کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت رہا، وہاں کے غیرت مند لوگ سلیمان بن نصر خزائی کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں باطل کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ کوفے سے مکہ کی طرف قاصدوں و خطوط کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان خطوط میں لکھا تھا: ہمارا کوئی امام اور رہنما نہیں رہا، آپ ہماری طرف تشریف لائیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں حق پر جمع کر دے گا، آپ کا لشکر آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہے۔ کچھ خطوط میں تو یہاں تک لکھا تھا کہ اگر آپ ہماری دعوت پر نہ آئے تو ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کا دامن پکڑیں گے کہ ہم نے آپ کو پکارا تھا اور آپ نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام ان خطوط کو دیکھتے، ان کا مطالعہ کرتے، مگر آپ کوفہ والوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کوفہ کے لوگ جذباتی ہیں اور حالات بدلتے ہی اپنے فیصلوں سے مکر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہزاروں خطوط اور حجت کے بعد امام کے لیے ان کی دعوت کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو طلب کیا، جو ایک بہادر، دانا اور مخلص انسان تھے۔ امام نے ان سے فرمایا: اے مسلم، تم کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لو۔ اگر کوفہ کے لوگ اپنے خطوط اور وعدوں پر قائم ہیں تو مجھے جلدی لکھو تاکہ میں مکہ سے اپنے پورے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے امام کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ مکہ کی خاموش رات میں وہ امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص خط اپنے پاس رکھ کر کوفہ کے کٹھن اور خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے، وہ سفر جس کا انجام تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ رہے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں، لیکن اسی دوران امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسی خفیہ اطلاع ملی جس نے مکہ کے پرسکون ماحول میں ہلچل مچا دی۔ یزید نے حج کے مجمع میں اپنے جلادوں کو حاجیوں کے بھیس میں بھیجا، جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ امام حسین کو حرم کے اندر خواہ کعبے سے لپٹے ہی کیوں نہ ہوں قتل کر دیں۔ یہ خبر سن کر دل کانپتا ہے۔ کعبے کے گھر میں اللہ کی چوکھٹ پر خون بہانے کی سازش، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کعبے کی حرمت سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ امن کے اس مرکز اور خدا کے گھر میں خون کا ایک قطرہ بھی بہے۔
چنانچہ 8 ذی الحج کو جس دن تمام حاجی منا کی طرف روانہ ہو رہے تھے، نواسہ رسول نے تاریخ کا ایک اور حیران کن فیصلہ کیا۔ آپ نے حج کا احرام کھولا، اسے عمرہ مفردہ میں بدلا، کعبے کا آخری طواف کیا اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ مکہ سے کوچ کر گئے۔ مکہ میں 4 ماہ کے قیام کے دوران امام حسین علیہ السلام نے جو خطبات دیے، جو باتیں کی اور جو رہنمائی فرمائی، وہ سب اس بات کی گواہ تھی کہ آپ کا ذہن بالکل صاف تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہے۔ آپ کے قریبی ساتھی، آپ کے رشتہ دار، مکہ کے بزرگ، سب نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، لیکن امام کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، میں جانتا ہوں کہ آگے کیا ہے، مجھے اپنے نانا نے خواب میں بتا دیا ہے، لیکن جب حق کی آواز بلند کرنے کا وقت آئے تو خاموش بیٹھنا حق کے ساتھ غداری ہے۔ ان 4 مہینوں میں امام نے ہر اس شخص سے ملاقات کی جو ملنے آیا، ہر اس سوال کا جواب دیا جو کوئی لے کر آیا، اور ہر اس موقع پر حق کی بات کی جب باطل کو چپ کرانا ضروری تھا۔ یہ 4 مہینے دراصل امام کی وہ آخری تیاری تھی جس کے بعد وہ ایک ایسے سفر پر نکلنے والے تھے جس کا انجام دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ عبداللہ بن عباس اور مکہ کے دیگر اکابرین نے امام کو روکنے کی کوشش کی اور کہا، آپ اس حج کے موقع پر مکہ چھوڑ کر کوفہ جیسے بے وفا شہر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا، اگر میں مکہ سے ایک بالشت بہار شہید کر دیا جاؤں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میری وجہ سے حرم خدا کی حرمت پامال ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے سانس روک لی۔ مکہ سے نکل کر اس قافلے نے اپنی پہلی منزل تنعیم پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں یمن سے دمشق جانے والا یزیدی حکومت کا ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا جس پر سرکاری کپڑا اور خوشبوئیں لدی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سامان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اونٹ والوں سے فرمایا، جو ہمارے ساتھ عراق چلنا چاہے ہم اسے پورا کرایہ دیں گے، اور جو واپس جانا چاہے ہم اسے یہاں تک کا حق کی خدمت دے کر رخصت کر دیں گے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ امام اب باطل حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ قافلہ حسینی مکہ کے پہاڑوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا تپتے ہوئے ریگستان میں عراق کی سمت بڑھ رہا تھا۔ راستے میں مختلف منازل آئیں جہاں کچھ نئے مسافر قافلے میں شامل ہوتے گئے، یہ سوچ کر کہ کوفہ میں امام کا استقبال ہوگا اور نئی حکومت قائم ہوگی۔ لیکن پھر وہ خبر آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب یہ قافلہ سلابیہ اور پھر زرود کی منزل پر پہنچا تو سامنے سے کوفہ کی طرف سے آنے والے 2 مسافر ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ ان مسافروں نے سر جھکا لیا اور انتہائی غمگین آواز میں کہا، یا ابن رسول اللہ، خدا کی قسم ہم آپ کو ایک بہت بڑی اور دردناک خبر دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے کوفہ چھوڑنے سے پہلے یزید کے گورنر ابن زیاد نے آپ کے سفیر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ہانی بن عروہ کو بے دردی سے شہید کر دیا ہے، اور ان کے جنازوں کو کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔ کوفہ بدل چکا ہے، وہاں اب تلواریں آپ کے خون کی پیاسی ہیں۔ یہ خبر بجلی بن کر قافلے پر گری، خیموں میں کوہرام مچ گیا، بیبیاں رو پڑیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور فرمایا، مسلم کی شہادت کے بعد اب زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور وہ تاریخی خطبہ دیا جو ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے ساتھیوں اور کوفہ والوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تم میں سے جو کوئی بھی واپس جانا چاہتا ہے اسے میری طرف سے پوری اجازت ہے، میری طرف سے اس کی بیعت ختم ہے۔ یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ جو دنیاوی فائدے یا مال و دولت کے لالچ میں راستے میں شامل ہو گئے تھے، رات کے اندھیرے میں قافلہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب اس قافلے میں صرف وہی مخلص، جانباز اور خاندان کے لوگ بچے جن کا مقصد دنیا نہیں بلکہ صرف اور صرف حق کے لیے جان دینا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر نے یہ واضح کر دیا تھا کہ آگے موت کھڑی ہے، لیکن قافلہ حسینی کے قدم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ وہ مزید عزم کے ساتھ کربلا کی اس مٹی کی طرف بڑھنے لگے جہاں تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ ان کا منتظر تھا۔ قافلہ حسینی حجاز کی سرحد عبور کر کے عراق کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ شراف کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب حکم دیا۔ آپ نے اپنے جوانوں سے فرمایا کہ جتنا ہو سکے پانی ذخیرہ کر لو۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کی حکمت چند گھنٹوں بعد ہی واضح ہونے والی تھی۔ اس تپتی دوپہر میں افق سے ایک گرد اڑتی دکھائی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے 1000 سواروں کا لشکر سامنے آ کھڑا ہوا۔
وہ یزیدی فوج کا پہلا دستہ تھا جس کی قیادت حر بن یزید کر رہا تھا۔ اس لشکر کا مقصد امام کا راستہ روکنا اور انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا تھا۔ شدید گرمی میں دشمن کے سپاہی اور ان کے گھوڑے نڈھال تھے۔ یہاں نواس رسول کے اخلاق کا وہ نمونہ نظر آیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا، ان لوگوں کو اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ دشمن جو خون کا پیاسا ہو کر آیا تھا اس نے آل رسول کے ہاتھوں سے پانی پیا۔ نماز کا وقت ہوا تو امام نے حر سے پوچھا، کیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے سر جھکا کر کہا، نہیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ تاریخ کا وہ عجیب منظر تھا جہاں شکاری اور شکار ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر خدا کے سامنے سر بسجود تھے۔ نماز کے بعد امام نے ایک پرجوش خطبہ دیا اور کوفے والوں کے خطوط کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنی دعوت سے پھر چکے ہو تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ لیکن حر کو حکم تھا کہ امام کو واپس نہ جانے دیا جائے۔ حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں، لیکن میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے پر مامور ہوں۔ آخر یہ طے پایا کہ قافلہ نہ کوفہ جائے گا نہ مدینہ، بلکہ ایک ایسے راستے پر چلے گا جو ان دونوں کے درمیان ہو۔ اس لیے یہ قافلہ حق دشمن کے پہرے میں آہستہ آہستہ اس مٹی کی طرف مڑ گیا جسے دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کا سفر جاری تھا اور ہر گزرتی منزل کے ساتھ فضا بدلتی جا رہی تھی۔ جو لوگ قافلے میں تھے وہ جانتے تھے کہ واپسی نہیں ہے، لیکن کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ رات کو جب خیمے لگے تو امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، ان کا حوصلہ بڑھاتے۔ کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، کبھی نماز کی صدا۔ صحرا کی خاموشی میں یہ آوازیں دور تک جاتی تھیں۔ بچے سو جاتے، خواتین خیموں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتیں اور جوان پہرے دیتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہر رات سب سے آخر میں سوتے اور سب سے پہلے جاگتے۔ ان کی ایک آنکھ ہمیشہ اپنے امام پر ہوتی اور دوسری افق پر جہاں سے خطرہ آ سکتا تھا۔ یہ قافلہ محض چند لوگوں کا نہیں تھا، یہ ایمان، وفا اور قربانی کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھی جسے تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ 2 محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں اچانک امام حسین رضی اللہ عنہ کے اونٹ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام نے اونٹ بدلا، اگلے اونٹ نے بھی قدم آگے نہیں بڑھائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اتر کر وہاں کی خاک کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسے سونگا اور آس پاس موجود لوگوں سے پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا آخر، کسی نے کہا نینوا۔ امام نے فرمایا، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تب ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا ابن رسول اللہ، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو اس پورے سفر کا نچوڑ تھا، خدا کی قسم یہی کرب اور بلا کی جگہ ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کا حکم ہے، یہی ہمارے خیموں کی جگہ ہے، اور یہی وہ مٹی ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور ہماری قبریں بنیں گی۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی زمین کی خبر دی تھی۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یہیں خیمے لگا دیے جائیں۔ پھر رات کے کنارے مٹی کے ان ٹیلوں کے بیچ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مختصر سا قافلہ خیمہ زن ہو گیا۔ مدینے کی گلیوں سے شروع ہونے والا یہ 1500 کلومیٹر سے زائد کا طویل سفر اب اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ منزل تھی جہاں قافلے کے مسافروں کو نہ پانی ملنا تھا نہ پناہ۔ یہاں ان کا سامنا یزید کے اس لشکر سے ہونا تھا جس نے چند ہی دنوں میں اس تپتی ریت پر تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کی داستان رقم کرنی تھی۔ یہ سفر ختم ہوا لیکن اصل امتحان ابھی شروع ہونا تھا۔ کربلا کی اس مٹی نے ایک عہد کیا تھا، ایک ایسا عہد جو قیامت تک نہیں بھلایا جائے گا۔ ایک باپ نے اپنے بچوں کو، ایک بھائی نے اپنے بھائیوں کو، ایک امام نے اپنے اصحاب کو الوداع کہنا تھا، اور پھر تاریخ کا وہ دن آنا تھا جسے دنیا 10ویں محرم کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کربلا میں کیا ہوا؟ 10ویں محرم کو وہ دن کیسا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرات کے کنارے کیا کہا؟ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز کیسے ادا کی؟ یہ سب جاننا ہے تو ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے اس دن کی کہانی سنائیں گے جس نے انسانیت کی تاریخ بدل دی۔